الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز ہم نے یہاں پر اپنی گفتگو ختم کی تھی کہ جس شخص کو دجال قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خیال یہ تھا کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اب آج ہم یہ بات کریں گے کہ مومنین دجال کے فتنے سے کس طرح بچ پائیں گے، اور عہد حاضر کے تناظر میں دجال کے فتنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ناظرین، دجال کا فتنہ تو بہت بھاری فتنہ ہے۔ اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے کیسے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے گا، کیا کیا وہ معاملات ایسے ہوں گے اور وہ کیا کچھ کرے گا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، دجال پیدائشی اندھوں کو بینا کر دے گا۔ کنز العمال میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دجال ان مادرزاد اندھوں کو بھی بینا کر دے گا جن کے علاج سے بڑے بڑے طبیب عاجز آ جائیں گے۔ ایک یہ بھی اس کی علامت ہے کہ دجال بخیل ہوگا۔ البدایہ والنہایہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، مگر وہ صرف انہی لوگوں کو اس میں سے کچھ حصہ دے گا جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ عورتیں دجال کی جانب سب سے زیادہ مائل ہوں گی۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں دجال کی پیروی میں سب سے آگے ہوں گی۔ طائف کے نزدیک ایک مقام پر وہ قیام کرے گا اور اس کی آمد کا سن کر عورتیں جوق در جوق اس کے قریب آنا شروع ہو جائیں گی۔ مرد اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں باندھ کر رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں وہ اسے اپنا رب نہ مان لیں اور اس کے فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس دجال کے شر سے محفوظ اور مامون رہیں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ دجال کا فتنہ 40 روز رہے گا، جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی 37 دن حسب معمول ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ شہر شہر پھرے گا اور فتنہ پھیلائے گا، اور بالآخر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کا رخ کرے گا، مگر وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ ہی مسجد اقصی میں داخل ہو سکے گا۔ ان مقدس شہروں کو جانے والے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اس کو اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ متفق علیہ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں دجال نہ پہنچے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے باہر احد کے عقب میں ایک مقام پر ٹھہرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد اور عورت کو مدینے سے نکال باہر پھینکیں گے۔ یوں مدینہ منورہ ان منافقین سے پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ سب منافقین دجال سے جا ملیں گے اور مدینہ منورہ کے بیرونی علاقوں پر دجال کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ دجال کی موت کس طرح واقع ہوگی۔ ابن ماجہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مقدس شہروں میں داخلے میں ناکامی کے باعث دجال ملک شام کا رخ کرے گا، جہاں امام محمد مہدی پہلے ہی اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے لشکر ترتیب دے چکے ہوں گے۔ ایک روز نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور وہ بالآخر لد کے مقام پر دجال کو واصل جہنم کریں گے۔ اب یہ تو سب ہو گئی علامات، حلیہ، اس کا فتنہ،
اس کی ترغیب. اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ دجال سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ کہف کی کثرت سے تلاوت کرنا. ابن ماجہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ دے گا وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا. حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے گا تو وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی.